السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد ہے اور مختلف لوگ جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہے کئی چیزیں ہیں جو نہیں بتا سکا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان جو ہے یہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے یعنی اس اللہ کی طرف رجوع کر سکیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور صحت بھی اللہ نے دینی ہے، کسی اور چیز نے نہیں دینی، نہ کسی میڈیسن نے دینی ہے نہ کسی نے دینی ہے۔ ہم بھی جو علاج کرتے ہیں نا نیچرل علاج سے اس سے شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ تو رمضان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ وہ رمضان کو عبادت کی جگہ نہ کھانے کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور پھر اسپتال بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تراویحوں کا ٹائم ہوتا ہے اور ادھر اسپتال بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس لیے جو ہے اعتدال کے ساتھ کھائیں اور کولڈ ڈرنک وغیرہ اور ایسی چیزوں سے بالکل اجتناب کریں۔ ہر وہ چیز جو آپ کے معدے پہ بھاری ہے وہ آپ نہ کھائیں جو ہے نا، جس سے طبیعت خراب ہوتی ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ لیکن معدہ بھی ایک حد تک ہضم کرتا ہے، اور جب ہضم نہیں ہوتا بندے کو سلا دیتا ہے اور سو جاتا ہے تاکہ جسم میں تھکاوٹ اترے، معدہ جو تھک گیا ہے وہ ذرا سکون ہو جائے، پھر اس کو دوبارہ نئے سرے سے کھانے کو ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب وہ معدہ کمزور ہو جاتا ہے، ہضم نہیں کرتا، تو پھر وہ اسٹور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کئی لوگ جو ہے فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں رمضان سے، اور کئی جو ہے نہیں اٹھا پاتے جو ہے۔ تو اس لیے جو ہے اعتدال اختیار کریں، اور یہ مہینہ جو ہے ہر قسم کی بیماریوں سے جو ہے انسان کو نکالنے اور صحت کی طرف لانے کا سنہرا موقع ہے۔ اس کے اندر جو ہے انسان بھوکا رہتا ہے، بھوکا رہنے سے جو ہے جگر اور پنتا ٹھیک ہے، اسی طرح معدہ وغیرہ کو سکون ملتا ہے کہ انسان جو ہے دیکھیں سب کھاتے ہیں نا 6-7 گھنٹے لگتے ہیں ہضم ہونے میں، تقریباً عام نارمل اگر جس کا معدہ صحیح ہو تو 4 سے 4.5 گھنٹے، جس کا معدہ نہیں صحیح تو اسے کم از کم جو ہے 6 سے 7 گھنٹے اس کو لگ جاتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، سحری میں کھایا تو عصر تک جا کے وہ ہضم ہوتا ہے ہمارا، اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے رات کو پھر کھا لیتے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب یہ دیکھیں رمضان کی روٹین ہی یہ ہے کہ رات کو جاگنے، حالانکہ صحت کیا بنتی ہے رات کو جاگنے سے نہیں بلکہ رات کو سونے سے، لیکن رمضان میں اس لیے جگایا جاتا ہے کہ روح کی غذا جو ہے وہ بڑھائی جائے، یعنی عبادت کے لیے جاگا جائے۔ لیکن ہم جب کھانوں کے لیے جاگیں گے اور روح کی غذا دیں گے نہیں تو آٹومیٹک جو ہے چاہے آپ جائے جون سے مرضی ڈائٹ پلان کو فالو کر رہے ہو تو آپ کی صحت نہیں بنے گی جو ہے نا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور رات کو جو ہے مطلب رمضان کے اندر جو ہے کوشش یہ کریں کہ اعتدال کے ساتھ کھائیں، اور جب ہضم ہو جائے پھر وہ کھائیں۔ ضروری نہیں ہے ایک ہی دفعہ زیادہ کھا لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، وہ چیزیں جو ہے وہ صرف وہ کھائیں جو طیبات ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کولڈ ڈرنک وغیرہ اور ایسی چیزیں جو مطلب آپ کو پتہ بھی ہے ان کے نقصان ہیں، ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا دینے والا ہے۔ باقی رمضان میں انشاءاللہ کلینک کھلا رہے گا، صبح 10 بجے سے لے کے جو ہے 3 بجے تک کا ٹائم ہے، لیکن جو ہے وہ آپ اپائنٹمنٹ لے کے ہی آئیے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے رمضان کے وقت اور رمضان سے پہلے بھی جو ہے اس قدر مطلب وہ دباؤ زیادہ ہے، اور اتنے مریض ہیں نہیں ہم کر سکے، اور روحانی مریض جو ہیں ان کا انشاءاللہ ہم آن لائن ہی رکھیں گے جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کسی کا کوئی زیادہ مسئلہ ہے، کوئی حاضری والا یا کوئی اور اس طرح کی پرابلم ہے تو اس کو انشاءاللہ کلینک میں دیکھ لیں گے، لیکن زیادہ تر انشاءاللہ رمضان میں، کیونکہ دیکھیں اصل روحانی بیماری کا علاج ہم نے نہیں آپ نے کرنا ہے۔ اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، ایک بندہ خود اپنے اوپر محنت نہیں کرتا، ہاں نہیں پڑھی جا رہی، تو اس صورت میں ہم اسے کیا کریں گے۔ باقی انشاءاللہ آن لائن علاج گائیڈ کرتے رہیں گے، کوئی مسئلہ آیا کچھ آیا تو انشاءاللہ بتا دیں گے جو ہے۔ اور جس نے مطلب اگر کوئی اس طرح لینا ہے اپنے حساب سے ڈائٹ پلان وغیرہ تو وہ فارم فل کر لے، یا پھر جس نے اگر صرف نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کو لینا ہے وہ اپنے ہاتھ پاؤں کی تصویریں بھیج دیں، خون کی رگیں دیکھ کے پھر اسے اس کی کنڈیشن کے مطابق جو ہے اسے ڈائٹ پلان جو ہے وہ بتا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ صحت دینے والا ہے انشاءاللہ جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحت دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔